یہ ایک دن کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ تھا، میں اسے اتفاق سمجھا تھا اور سمجھنا میری مجبوری بھی تھی۔ آج دوسرے دن بھی وہی کچھ ہوا تھا، میں الجھا رہا اور معمول کے کام نمٹاتا رہا۔ آج بہرحال کل جیسی حالت نہیں ہوئی تھی، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ میں اس رات کل کی نسبت زیادہ آرام سے سویا۔ تیسرے روز آفس سے باہر آتے ہی وہ کتا پھر میرے دماغ پر سوار ہو گیا۔ پتہ نہیں آج بھی پچھلے 2 دنوں والا اتفاق ہوگا یا نہیں، یہی سوچتا ہوا میں بس میں سوار ہو گیا۔ آج بھی آفس سے نکلتے ہوئے 10 بج چکے تھے، مگر آج نہ مجھے ڈرائیور پر غصہ آیا، نہ بس کی رفتار کو میں نے چیک کیا۔ میں تو بس اس کتے کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب کنڈکٹر نے میرے سٹاپ کے باہر آواز لگائی تو میں چونک اٹھا، یوں لگا جیسے بس منٹوں میں میرے سٹاپ پر پہنچ گئی ہو۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 11:15 بج رہے تھے۔ ماحول حسب سابق بلکہ حسب معمول پر تھا۔ آج مجھے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ مجھے ارد گرد کی ویرانی نے خوفزدہ کیا۔ میرا سارا دھیان قبرستان کی دیوار کی گہری تاریک سائے پر تھا، جہاں سے کل وہ اچانک سامنے آ گیا تھا۔ آج وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا قبرستان کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ وہ نظر نہیں آیا، مطلوبہ جگہ پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے رفتار کم کر لی، چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرا سارا تجسس ہوا ہو گیا۔ اس طرف سے دھیان ہٹا تو ماحول کا فریت دھیرے دھیرے اعصاب میں پنجے گھاڑنے لگا۔ تیز ہوا سے قبرستان کی دیوار کے ساتھ لہریں اٹھنے لگی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے درمیانی رفتار سے چلنا شروع کیا۔ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونکا، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر مڑ کر چل پڑا۔ تبھی قدموں کی چھاپ پڑی واضح سنائی دی۔ اس بار میں اچھل پڑا، ٹھٹک کر رہ گیا۔ اب بھی دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میرے اعصاب پھر جھٹکنے لگے۔ میں نے لمحہ بھر رک کر آوازوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ میرے اعصاب جھٹکنے لگے۔ اخبار کی سرخیاں آنکھوں کے آگے گھومنے لگیں۔ نامعلوم مسلح دہشت گردوں نے 15 افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ دودھ لینے کے لیے دکان جانے والا نوجوان اغوا۔ دوسرے دن لاش بوری سے برآمد ہوئی۔ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا اور دوست دونوں کو نامعلوم افراد نے گھر کے دروازے سے اغوا کر لیا۔ دونوں دوستوں کی لاشیں گراؤنڈ میں پائی گئیں۔ ساری سرخیاں میری آنکھوں کے آگے گول گول گھومنے لگیں، پھر سرخ دھبوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ کسی نامعلوم دہشت گرد کے قدموں کی چھاپ میرا پیچھا کرنے لگی۔ قبرستان میں سسکیاں سی گونجنے لگیں۔ پسینہ بہنے لگا، سردی کا احساس مٹ گیا۔ رفتار اور تیز ہو گئی، مگر قبرستان کی دیوار جیسے میلوں لمبی ہو چکی تھی۔ اس قدر چلنے کے باوجود کسی طرح ختم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ موڑ ہی نہیں آ رہا تھا جہاں سے مڑ کر میرا گھر آ جاتا تھا۔ بیٹا، سناٹے اور محیط ویرانی میں کئی دراڑیں ایک دم پڑ گئیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ آواز کسی انسان کی نہ ہو، بلکہ قبرستان کی دیوار، جھومتی ہوئی درخت، سنسان سڑک، دور لگے پھول اور ہوا نے آواز دی ہو۔ میں لڑکھڑا کر رکا، پھر گھبرا کر اچھل پڑا۔ اب میں یہ دعائیں پڑھ رہا تھا کہ میری نگاہیں صرف اسی موڑ پر لگی تھی۔ نہ اس سے زیادہ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا، نہ کچھ سوچنا، مگر ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ بیٹا، رکو ذرا۔ اس آواز نے میرے پیروں کو جکڑ لیا۔ میں غیر ارادی طور پر گھوم گیا۔ پیچھے راستہ سنسان تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے کر لوٹنے والی تھی کہ عین اسی جگہ قبرستان کی دیوار کی تاریک سائے تلے میں نے حرکت محسوس کی، جہاں گزشتہ 2 دن سے وہ کتا بیٹھا میرا منتظر ہوتا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک انسانی حوالہ نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے پلٹ کر بھاگ کر جانا چاہا، مگر قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ حوالہ ہلکی سی لنگڑاہٹ لیے میری ہی جانب آ رہا تھا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پول کی مدھم روشنی نے حولے کو کافی واضح کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ میں اسے یعنی اس کے خد و خال کو واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
اچانک مجھے خیال آیا کہ کوئی مسلح دہشت گرد بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا دہشت گرد جو کہیں پر پولیس سے مقابلہ کر کے آ رہا ہو، اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہو، اب یہ مجھے گن پوائنٹ پر لے کر میرے گھر جائے گا، مجھ سے ٹانگ میں سے گولی نکالنے کو کہے گا، ساری رات میرے گھر میں چھپا رہے گا اور سویرے سورج نکلنے سے پہلے پہچان لیے جانے کے خوف سے مجھے قتل کر کے بھاگ جائے گا۔ میری لاش بند گھر میں سڑتی رہے گی۔ میرے آفس والے میرے نہ پہنچنے پر پریشان تو ہوں گے، مگر وہ جانتے ہیں کہ میں لاہور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ سوچیں گے کہ میں لاہور چلا گیا، گھر والے لاہور میں میرا انتظار کرتے رہیں گے۔ پھر جب میرے گھر سے اٹھنے والے تغمن محلے میں پھیلے گی، تب یا جب گھر والے واپس آ جائیں گے، تب میری موت کا راز کھلے گا۔ بلکہ راز کیا کھلے گا، صرف اتنا پتہ چل سکے گا کہ میں نامعلوم دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بن گیا، اور بس کہانی ختم۔ بیٹا، اس بار آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں اچھل پڑا، خیالوں سے باہر آیا تو وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا، کیونکہ میرے سامنے کھڑا شخص انتہائی شریف آدمی تھا۔ وہ تقریباً 50-60 برس کے ایک بڑے میاں تھے۔ سفید کرتا پاجامہ اور سفید ٹوپی پہنے وہ قطعی اجنبی محسوس نہیں ہوئے۔ جی جی بے ساختہ میری منہ سے نکلا، تم شاید خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ نہیں تو ویسے یہ جگہ، اور اچانک ہاں یہ راستہ بہت سنسان ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اب وہ ایسے رخ پر کھڑے تھے کہ پھول کی مدھم روشنی براہ راست ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مگر تم تو یہاں سے روز گزرتے ہو نا؟ مجھے بھی پتہ چلا تھا تو میں نے۔ وہ اچانک چپ ہو گئے۔ جی آپ کو کیسا پتہ چلا؟ کیا آپ یہیں کہیں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اورنگی میں رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر میں الجھ گیا۔ بیٹا، تمہارے لیے یہ راستہ بہت محفوظ ہے، مگر تم 19 تاریخ کو یہاں سے مت گزرنا، وہیں رہ جانا آفس میں۔ جی، میں حیران ہو گیا۔ آج 12 تاریخ تھی، مگر کیوں؟ اور آپ کون ہیں؟ میں اب پریشان بھی ہو گیا۔ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، ہم ساتھ پڑھے لکھے تھے، ساتھ ہی نوکری کی تھی، ہم دونوں سینیا لائن میں رہتے تھے۔ پھر اس نے یہاں مکان خریدا تو میں نے پلاٹ خرید لیا۔ میں اسے بنوانا چاہتا تھا، مگر خیر یہ تو لمبی کہانی ہے۔ تم چھوڑو، صرف میری بات دھیان سے سنو۔ 19 تاریخ کو یاد رکھنا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ صاحب پلٹے، مگر میں پلٹ کر ان کے سامنے آ گیا۔ کیوں انکل، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے کھل کر بتائیں، 19 تاریخ کو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں 20 تاریخ کو پتہ چل جائے گا۔ جلدی نہ کرو، بعض مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہی نہیں جان سکتا، بس مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے لہجے میں گہرا تاسف تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے ہی رہے، پھر انہوں نے عجیب سے انداز میں سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ چند قدم چل کر ہی وہ رکے، پلٹے اور بولے، اور ہاں، جیکی ملے تو کہنا میاں صاحب پوچھ رہے تھے، اسے یوں غائب نہیں ہونا چاہیے۔ جی، میں حیران ہوا، کون جیکی؟ وہ کتا۔ اور میں اچھل پڑا۔ وہ کتا آپ کا ہے؟ میرا تھا، مگر خیر کل ضرور آئے گا۔ تم اس سے کہہ دینا کہ روز مجھے اطلاع دینی چاہیے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا، وہ حیرت انگیز رفتار سے چلتے ہوئے پھر قبرستان کی دیوار کے تاریک سائے میں گم ہو گئے۔ انہیں اس جگہ جا کر معدوم ہوتے میں نے صاف طور پر دیکھا تھا، اور میرے دماغ میں پٹاخے پھوٹنے لگے تھے۔ پسینہ بہہ کر پورے کمر کو بھگو گیا تھا۔ پھر تو میں ایسا سرپٹ بھاگا کہ بہت سے قدموں کی چاپ کو اپنے تعاقب میں محسوس کرنے کے باوجود میں رکا نہیں، بلکہ بھاگتا چلا گیا۔ وہ قدموں کی چھاپ میری ہی ہے یا کسی اور کی؟ میں نے سوچنے یا پلٹ کر دیکھنے میں لمحہ بھر بھی ضائع نہیں کیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں بے دم ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے بس اسٹاپ سے گھر تک کا نہیں، بلکہ آفس سے گھر تک کا راستہ یوں ہی بھاگتے ہوئے طے کیا ہو۔ میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ چابی کسی صورت لاک میں نہیں جا رہی تھی۔
بار بار کانپتے ہاتھوں سے لرز کر رہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے لاک کھلا اور میں دروازے کو زور سے دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ تمام رات جاگتے اور سوچتے بلکہ خوفزدہ ہوتے گزر گئی۔ صبح ہوتے حرارت بھی ہو گئی۔ اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ آفس فون کر کے معذرت کر لوں، مگر وہی مسئلہ سر اٹھائے کھڑا تھا کہ اگر دیر کروں گا تو بھی کام مجھے ہی کو نمٹانا ہے۔ نہیں گیا تو اور دیر ہوگی اور جانا بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ امی بچوں کے اسکول کی وجہ سے زیادہ انتظار نہیں کریں گی، لہٰذا ہمت کر کھڑا ہو گیا۔ چائے پی، 2 سلائس کے بعد گولیاں نگل لیں اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ذہنی طور پر بھی بہت پریشان تھا۔ یہ بخار تو میرے لیے اہم نہیں تھا، مگر کتے اور پھر ان بڑے میاں والا معاملہ اب خاصا پراسرار ہو چکا تھا۔ بقول بڑے میاں کہ وہ کتا ان کا تھا، انہوں نے اس سے کوئی کام کہہ رکھا تھا۔ وہ 2 دن میرا منتظر رہا تھا، مجھے اپنی حفاظت میں گھر تک پہنچا کر جاتا تھا۔ وہ تیسری رات کو غائب تھا۔ تیسرے روز اس کی جگہ بڑے میاں اس دیوار کے سائے سے برآمد ہوئے تھے، جو بقول ان کے کہ میرے والد کے دوست تھے، مگر انہوں نے اپنا نام مجھے نہیں بتایا تھا، نہ ہی میرے والد کا نام لیا تھا کہ ان کی بات کنفرم ہوتی۔ کتے کے لیے بھی مجھے پیغام دیا تھا، جو اگر وہ آج مجھے ملتا تو مجھے اس تک پہنچانا تھا۔ گویا وہ کتا اردو جانتا تھا۔ میاں صاحب کا نام لینا ہی اس کے لیے کافی تھا، بلکہ مجھے میاں صاحب کی ناراضگی کے بارے میں بھی اسے بتانا تھا کہ وہ انہیں اطلاع دیے بغیر غائب ہو گیا۔ یہ سارا گھن چکر کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں ان باتوں پر اندر سے یقین کر بیٹھا تھا، حالانکہ ضعیف الاعتقاد نہ ہونے کا دعویٰ مجھے اب بھی تھا۔ میں اس سلسلے میں ناصر سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ ہلکا پھلکا پرسکون ہو سکوں، مگر ناصر سے ملاقات ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ آفس آنے کے قابل ہی نہیں تھا اور مجھے اس تک جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ آج تو باز بھی نہیں آئے تھے کہ میں انہیں اپنی مجبوری بتا کر جلدی نکل لیتا۔ دوسرے لوگوں سے میں بات کر کے اپنا تمسخر نہیں اڑانا چاہتا تھا۔ اسی شش و پنج اور مصروفیت میں وقت نکل گیا۔ رات گھر جاتے ہوئے میں نے پہلے سوچا کہ زینب خالہ کے پاس چلا جاؤں، مگر میں خاندان والوں سے زیادہ فری نہیں تھا۔ پھر زینب خالہ کی بیٹی عصمت سے کچھ جذباتی لگاؤ بھی تھا۔ امی نے وہاں میرے رشتے کی بات چلا رکھی تھی، اس لیے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ہی گھر جاؤں گا۔ ان کے گھر جاتا بھی تو کب تک رہتا۔ پھر جوں جوں میں اس کتے اور بڑے میاں کے بارے میں سوچتا گیا، ذہن ہلکا ہوتا گیا۔ مجھے وہ فلمیں بھی یاد آنے لگی جن میں کتوں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ بینکوں میں ڈکیتیاں تک ماری تھی، ہیرو کو بچایا تھا یا ہیروئن کو۔ ایسا ہی یہ کتا بھی ہو سکتا ہے۔ جب فلموں میں کتے انگریزی سمجھ لیتے تھے تو پاکستان کا کتا اردو بھی سمجھ جاتا ہوگا۔ اب رہی 19 تاریخ کی بات، تو ابھی 19 تاریخ میں کافی دن تھے۔ یہ سب 18 تاریخ کو بھی سوچا جا سکتا تھا کہ 19 کو کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرا کام ختم ہو جاتا اور میں گھر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جاتا۔